میں آتا ہے تو اس کو قید کی سزا سنائی جائے. یہ ہے ہمارا کام, یہ ہے تحفظ ختم نبوت. یہ آج کے دور میں انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری اس نوجوان نسل کے اندر, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ قانون کیا کہتا ہے. اسٹیٹ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے. ریاست کا جو ہے بیانیہ کیا ہونا چاہتا ہے. آج کے نعرے لگانے والے ذرا دیکھیں, کسی بھی ریاست کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ قانون کے اوپر ہوتی ہے. قانون اس بات کا علن اعلان کرتا ہے, کھل کر اسے اوپر بات کرتا ہے کہ مسلمان کون ہے, غیر مسلم کون ہے, مسلمانوں کے جذبات کو مجبور کرنے والا, مسلمانوں کے شاعر کو جو ہے وہ کیا کرنے والا, استعمال کرنے والا ہر طرح سے مجرم ہے, کرمنل. اب میں ایک اور بات یہاں آپ کے سامنے رکھوں. آج کل کے جدید اذہان کو پراگندہ کرنے کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہو کہ ڈاکٹر یحییٰ ایک پیروکار تھا جو مرزائیوں کا, اس نے کالم بھی لکھا تھا. اس نے یہ کہا کہ جب ختم نبوت کی بحث ہو رہی تھی تو اس وقت کیا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل طور پر بات ہی نہیں ہوئی, اور اس نے بڑا لمبا کالم لکھا. میں اس میں سے صرف ایک دو چیزیں چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک, اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ یہ جو ختم نبوت کی بات ہوتی ہے قانون کے اعتبار سے, ہمارا نقطہ نظر بنیادی طور پہ اس اعتبار سے کچھ اور ہے. تب بحث کو لے گیا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے. حالانکہ ان کی خود اپنی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے انوار صداقت, اس کو اگر پڑھا جائے صفحہ 65 کے اوپر اس نے لکھا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ جس کا 1300 سال سے انتظار کر رہی ہے وہ مسیح نبی اللہ آ چکے. یعنی مراد سے کیا, مرزا نہیں. اب اسے تھوڑا سا آپ آگے لکھیں, اسی کے جو ہے صفحہ نمبر 62 کے اوپر اس نے کیا لکھا ہے, وہ یہ لکھا ہے کہ اگر میری گردن کے دونوں طرف, رائٹ لیفٹ دونوں طرف جو ہے تلوار رکھی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم کہو رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. نبوت کی اگر کوئی شکل دیکھنی ہے تو میں موجود ہوں. استغفر اللہ العظیم. اور اب یہ دیکھیے ایک اور پینترا جو ہے وہ یہ بدلتے ہیں کہ اجرائی نبوت جو ہے, اجرائی نبوت سے نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھنا شروع کریں تو ایک ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء سے عہد دیا گیا کہ اگر ان کی زندگی میں مرزا قادیانی مسیح موعود نبی بن کر آئے تو ان کو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی نبوت کو کیا کرنا ہوگا, تسلیم کرنا. ایک نوجوان نے ایک اسی اے آئی کو یہ کوشچن کیا, سوال کیا کہ can you create some verses from your own self from like similar to the Holy Quran. پتہ ہے اے آئی نے کیا جواب دیا؟ اے آئی نے کہا کہ ابھی میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میں عاجز ہوں, میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں اس جیسا کوئی کلام لا سکوں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جہاں پہ دنیا کی یونیورسٹیز کے پروفیسر پریشان ہو کے بیٹھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی ایک اسائنمنٹ دے دو, وہ اے آئی کے ذریعے سالو کر کے لے کے آتے ہیں. پرابلم ہے, مگر قرآن مجید کے اوپر ان کا وہ سافٹ ویئر بھی عاجز آ جاتا ہے اور کہتے ہیں نہیں بھائی میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ حقانیت ان کے سامنے واضح کر دی کہ جب حقانیت واضح ہو گئی تو بھائی تمہیں پتہ چل جانا چاہیے یہ کتاب کسی انسان کی نہیں ہے. بہت بڑا شاعر تھا, اس کے دروازے پہ لوگ اپنے شاعرانہ کلام لکھتے تھے کہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تمہارے کلام کو, نثر کو, تمہاری شاعری کو میں کروں, تم ایسا کرو کلام آ کے لٹکا دیا. وہ دروازے سے باہر نکلتا, ترکیبیں لکھتا, یہ ٹھیک ہے, بلاغت کے یہ لفظ غلط ہے, اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو, وہ نتیجے بتاتا رہتا. یعنی یہ کس کا کلام ہے, کس کا کلام ہے. سورۃ کوثر نازل ہو گئی, مختصر ترین سورت نازل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ یہ سورت جا کر اس کی دیوار پہ لٹکا دو اور انتظار کرو. حضرت بلال گئے, سورت اس کی دیوار پہ لٹکائی, وہ شخص نکلا. اب اس کے ساتھ بڑے بڑے شعراء اور انتظار میں کھڑے ہیں کہ جناب یہ میرا کلام ہے, دیکھیے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کو غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, بس اس کو وہ اپنے کمنٹس دیتا گیا. پہنچا ہے انا اعطینا کا پورا پڑھا, 3 دفعہ پڑھا اور پوچھتے یہ کس کا کلام ہے. بلال ہاتھ کہتے ہیں یہ آپ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو, یہ کس کا کلام ہے, تم اس کی غلطی نکالو. پتہ ہے وہ بندہ کیا بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے کلام کی غلطیاں نکالتا ہوں, میرا علم یہ بتا رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ
بٹھا دی کہ بھی اب تمہارے دل کے اندر جو کالک ہے وہ اتنا وسیع ہو چکی کہ تم حق کو پہچان نہیں پا رہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرو تو اور بات، مگر ذی شعور انسان خود پکار اٹھتا ہے واللہ یہ کلام پر حق ہے اور یہ حق کلام ہے۔ پروگرام جو کہ جاری و ساری ہے، جو بھی ہمارے مہمان علماء کرام، مشائخ اور اسکالر حضرات تشریف لائے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعوت سخن دے رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کی زندگی کا ہر پل عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزر رہا ہے، بسر ہو رہا ہے۔ ہر روز آئے دن ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ ان کی کاوش سے، ان کی تبلیغ سے کئی قادیانی قادیانیت کی خارزاروں سے نکل کر اسلام کے گلشن میں آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ میری مراد مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب سے ہے کہ جو شیران اسلام پاکستان کے شعبہ ختم نبوت کے چیئرمین ہیں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیران اسلام کے پلیٹ فارم سے اور پروفیسر عرفان محمود برق صاحب کی شبانہ روز محنت اور کاوش کی وجہ سے 1000 سے زائد قادیانی خاندان جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، قادیانیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ 1000 افراد بلکہ ہزاروں خاندان اس وقت تک حضرت پروفیسر عرفان محمود برق صاحب کی کاوش سے اور آپ کی تبلیغ سے، آپ کے مناظروں کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ جس کے مقابلے میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دن رات کام کیا جائے۔ اور پھر آپ کی جو کتاب ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں غالباً اسٹال پر موجود ہوگی، اس کتاب کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث کے دلائل سے مرزا قادیانی کا کذب اور اس کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سائنسی نقطۂ نظر سے جدید جو محققین ہیں ان کے جو نظریات ہیں ان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو مرزا قادیانی ایک نارمل انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ اس کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا ہے، تو کسی کا نبی ہونا تو یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم برق صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ محترم جناب ایڈوکیٹ سلیم چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آج ہماری اس تقریب کے اندر تشریف لائے ہیں، بڑی متحرک شخصیت ہے۔ اور بلا تاخیر مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب چیئرمین شعبہ ختم نبوت شیران اسلام پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، شیران اسلام پاکستان کے جملہ عہدیداران، کارکنان، حاضرین
22 مئی 1974 کا ایک روشن دن تھا کہ جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 سے زائد طلبا شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے ذریعہ ٹرین جناب ایکسپریس کے ذریعے سے ملتان سے پشاور کے لیے روانہ ہوئے۔ طلبا کی ٹرین جب چلتے چلتے فیصل آباد کو کراس کرتے ہوئے قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے کفر و ارتداد کے مرکز، زندیقیت کے مرکز جناب نگر سابقہ ربوہ پہ چند منٹوں کے لیے آ کے رکی تو قادیانیوں نے اپنے معمول کے مطابق اپنا لٹریچر لیا۔ وہ لٹریچر، وہ بکلیٹس جن میں لکھا ہوتا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ محمد کا زمانہ بیت گیا، محمد کا زمانہ چلا گیا، اب مرزا قادیانی کا زمانہ ہے، مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے۔ جب طلبا کے اندر اس لٹریچر کو تقسیم کیا گیا تو یقینی بات ہے ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کے جواب میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگائے۔ پھر وصل ہوا اور ٹرین ربوہ کے ریلوے اسٹیشن کو چھوڑ کے آگے روانہ ہو گئی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ربوہ کے اندر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگے اور قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگے۔ قادیانیوں کے بڑے بڑے شیاطین سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ربوہ کے اندر قادیانیت کو مردہ باد کہا گیا۔ انہوں نے طلبا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب 29 مئی 1974 کا دن آیا تو طلبا سیاح و سیاحت کرنے کے بعد اسی ٹرین کے ذریعے سے جب واپس آئے، ٹرین چلتے چلتے ربوہ آ کے اسٹے کیا تو قادیانی پہلے سے وہاں پہ ڈنڈے لے کے، لاٹھیاں لے کے، کلہاڑیاں لے کے، پتھر لے کے وہاں پہ پہلے سے طلبا کے آنے کے منتظر تھے۔ جب ٹرین آ کے رکی، قادیانی گنڈے طلبا پہ ٹوٹ پڑے۔ ان اسٹوڈنٹس کو گھسیٹ گھسیٹ کے پلیٹ فارم پہ لایا گیا۔ پھر کیا ہوا، ڈنڈے مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا، ڈنڈے مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، طلبا کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ دور کھڑی قادیانی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ کے تالیاں بجاتی، طلبا سے ان کی گھڑیاں چھینی گئی، ان کا سامان چھینا گیا، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ آخر کار پھر سے ٹرین کا وصل ہوا، طلبا کو گھسیٹ گھسیٹ کے ٹرین میں بٹھا دیا گیا اور ٹرین روانہ ہو گئی۔ جب یہ ٹرین چلتے چلتے فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ آ کے رکی، اتنے میں پورے پاکستان میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ پاکستان کے اندر قادیانی گنڈوں نے ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، مار مار کے انہیں زخمی زخمی کر دیا گیا، لہو لہو کر دیا گیا۔ تو جب اسٹیشن پہ آ کے ٹرین رکی، اس سے پہلے بڑی تعداد میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ اعظام، صحافی حضرات، فقراء حضرات اسٹیشن پہ پہنچ چکے تھے۔ طلبا کو ٹرین سے اتارا گیا، ہاسپٹل پہنچایا گیا، مرہم پٹی کی گئی اور ان سے وعدے کیے گئے کہ ہمارے بیٹوں
علماء جذبات میں آ گئے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشکبار ہو گئے، آنکھیں پر نم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا ہم ان قادیانی گنڈوں سے جواب نہیں لے لیتے، انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جسے ختم نبوت کی تحریک 1974 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس 74 کی تحریک نے وہاں پہ جنم لیا۔ آپ کی معلومات میں یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں، اس سے پہلے 53 کے اندر ختم نبوت کی یہی تحریک چلی تھی۔ تحریک کا یہی مطالبہ تھا قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، اور پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی، جسے ایک سازش کے تحت پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا، اس غدار کو برطرف کیا جائے۔ یہ سن 53 کی اسی ختم نبوت کی تحریک میں خواجہ ناصر الدین کی حکومت تھی۔ کیا ہوا؟ مار مار کے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ سن 53 کی ختم نبوت کی یہ وہی تحریک تھی جس میں لاہور کی کالی سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے رنگین کر دیا گیا۔ یہ وہی تحریک تھی کہ دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے رنگین کر دیا گیا۔ ہر قسم کے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، جیلیں ختم نبوت کے مجاہدین سے بھر دی گئی۔ یہی وہ تحریک تھی۔ صرف لاہور کے اندر 10,000 مسلمانوں کو شہید تو کر دیا گیا، لیکن قادیانیوں کی فیور میں، قادیانیوں کی حمایت میں قادیانیوں کا ساتھ دیا گیا، اور قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیا گیا۔ اس تحریک کو ظاہری طور پہ تو دبا دیا گیا، لیکن چنگائی تھی اندر ہی اندر سلگتی رہی کہ 74 آ گیا، اور نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کا وہ سامنے ہو گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب پورے ملک کے اندر بچے کی زبان پہ پھر جاری ہو گیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، قادیانیت کا فیصلہ کیا جائے۔ آخرکار پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، بڑے بڑے پروگرامز ہوئے۔ پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ آخرکار کیا ہوا؟ مجلس عمل وجود میں آئی، جس میں سارے کے سارے مقابلے کر کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ پورے پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک عروج پکڑ گئی۔ آخرکار وہ تاریخ ساز دن آیا، وہ عظیم دن آیا جب قائد ملت اسلامیہ، حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر 30 جون 1974 کے اندر ختم نبوت کی تاریخ ساز قرارداد پیش کر دی۔ یہ وہ موقع تھا جب قائد ملت اسلامیہ نے اس قرارداد کو پیش کیا۔ ساری کی ساری قومی اسمبلی نے اس قرارداد پہ سگنیچر کیے۔ پھر کیا ہوا کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں وہ قرارداد پیش کی گئی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، انہیں اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے نا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں نے کئی بار اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ جناب قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، قومی اسمبلی بلایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اپنی صداقت کے لیے نعوذ باللہ دلائل پیش کرو۔ قادیانیوں کے تیسرے سربراہ، قادیانیوں کے تیسرے گماشتے، جس کا نام مرزا ناصر تھا، جس کو نعوذ باللہ قادیانی سیدنا امام حسن کہتے ہیں، وہ لعنتی فوج کا بڑا شیطان، اسے 12-11 دن تک قومی اسمبلی بلایا گیا، اور 2 دن قادیانیوں کے لاہوری جماعت کے اس وقت کے سربراہ، اسے قومی اسمبلی بلایا گیا، پورا موقع دیا گیا اپنی صداقت کے لیے۔ تم جو چاہے یہاں پہ بات کر سکتے ہو۔ یحییٰ بختیار، جن کا بھی ذکر ہوا، اس وقت اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے رول کے مطابق ہمارے علماء، ہمارے اکابرین ان کی تیاری کرواتے، وہ کتابیں، وہ ریفرنسز انہیں کھول کے
پیش کرتے جو آگے سے مرزا ناصر سے سوالات کرتے اور مرزا ناصر ان کے جوابات نہیں دے پاتا۔ میرے پاس یہ نیشنل اسمبلی کی مکمل کاروائی 5 والیومز کے اندر موجود ہے، جس کا جی چاہے یہاں جا کے ملاحظہ کر سکتا ہے، اور قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے اندر یہ ساری کاروائی میرے بھائی سلیم چشتی صاحب جانتے ہیں، یہ مکمل کاروائی قومی اسمبلی کی ساری موجود ہے، جس کا جی چاہے اسے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اب قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہ ظلم کیا گیا، قادیانیوں کا یہ کہنا کہ جناب یہ یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، قادیانیوں کا یہ کہنا کہ پاکستان کے آئین کو نعوذ باللہ ہم جھوٹی کی نوک پہ لیتے ہیں جس میں ہمیں کافر قرار دیا گیا۔ قادیانی پاکستان کے بھی غدار، قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں۔ میں نہیں کہتا، پوچھو کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے قادیانیت کی بے وفا آنکھوں میں جھانک کے قادیان کے بارے میں 2 تاریخ ساز جملے کہے تھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ اقبال نے کہا تھا قادیانیت یہ یہودیت کا جلوہ ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر ایسے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اس سے قبل ہمارے کافرین پہلے دن سے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے چلے آئے۔ میں تذکرہ کروں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے قادیانیت کے بارے میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا کہ مرزا قادیانی قذاب یہ بھی کافر ہے، اور مرزا قادیانی قذاب کو ماننے والے یہ بھی کافر ہیں۔ ہمارے کافرین میں تذکرہ کروں تاجدار بریلوی کا، مجھے کئی دن چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ تذکرہ کروں تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے کئی دن چاہیے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کی خدمات کیا ہیں، کہ جن کو خود حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خام میں تشریف لا کے، اس وقت آپ مدینہ شریف میں تھے، آقا نے فرمایا مہر علی شاہ ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی قذاب میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے، میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اے مہر علی شاہ میرے مدینے کو چھوڑ دے، اس سے بھی اعلیٰ کام ہے، اس سے بھی اربا کام ہے، اس سے بڑھ کے شان والا، اس سے بڑھ کے منزلت والا، اس سے بڑھ کے ثواب والا یہ کام ہے کہ بر صغیر جا، ہندوستان جا، اور جا کے قادیانیت کا محاسبہ کر۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تاجدار گولڈا ہندوستان واپس آتے ہیں، ساری زندگی قادیانیت کے خلاف جہاد کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی قذاب کبھی بھی قبلہ شاہ صاحب کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکا، ساری زندگی پیر صاحب سے چوتے تو کھاتا رہا۔ پیر صاحب نے ان کے خلاف تاریخی کتابیں لکھی جس کا جواب آج تک قادیانی نہیں دے سکے۔ میں تذکرہ کروں تاجدار گولڈا کا، مجھے کئی دن چاہیے۔ میں تذکرہ کروں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے کئی دن چاہیے۔ میں تذکرہ کروں علامہ ابو الحسنات قادری کا، مجھے کئی دن چاہیے۔ میں تذکرہ کروں عبدالستار خان نیازی کا، قائد ملت اسلامیہ کا۔ میں تذکرہ کروں مولانا خلیل احمد قادری کا، مولانا محمود احمد رضوی کا۔ یہ ہمارے کافرین جنہوں نے قادیانیت کے کفر کے بڑے بڑے فتاوی جات دیے اور ساری زندگی قادیانیت کے خلاف جہاد کرتے کرتے گزار دی۔ میں تذکرہ کروں ختم نبوت کے اس عظیم جرنیل کا، ختم نبوت کے اس عظیم چوکیدار کا، ختم نبوت کے اس عظیم سپاہ سالار کا، جس کو دنیا بابا خادم حسین رضوی کہتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے مجھے کئی دن چاہیے، کئی راتیں چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے کافرین نے قادیانیت کو ناک تو چنے چبائے ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ ہمارے کافرین نے قادیانیت کے ہر من میں آگ کے شعلے لگائے ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔
قادیانیت کا محاصرہ کیا گیا، قادیانیت کا تعقب کیا گیا۔ علماء اسلام نے پہلے دن سے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دیا، کیونکہ یاد رکھو ہمارے قادرین فیصلہ کر گئے کہ جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرے، بلکہ صرف انکار ہی نہیں ختم نبوت کے بارے میں شک بھی کرے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرتا ہے یہ شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سب بولیے نہیں ہے۔ تو ہمارے قادرین فیصلہ کر گئے کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے منکرین ہیں۔ 74 کا معاملہ تو بڑا بعد میں ہے، 74 کا معاملہ بڑا بعد میں ہے۔ میں نے کہا پہلے دن سے ہمارے قادرین قادیانیوں کے کفر کے بارے میں فیصلے کر گئے۔ اب سن 74 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر کون سے دلائل ایسے پیش کیے گئے کہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز پکار اٹھے کہ واقعی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، علماء صحیح کہتے ہیں کہ قادیانی کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں۔ میں صرف چند منٹوں کے اندر چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہماری یوتھ کو یہ کہہ کے ورگلایا جا رہا ہے، ٹریک کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو ایک یک طرفہ فیصلہ تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانی تو کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی تو نماز پڑھتے ہیں، قادیانی تو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، محمد کو مانتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے، کتنی بار آپ بھی سن چکے، کتنے اخبارات میں یہ خبریں پرنٹ ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں حکمران نے ان کو بھائی کہہ دیا، کسی نے کہا کہ قادیانی تو پاکستان کا سرمایہ ہے، کسی نے کہا کہ قادیانی تو ہم مسلمانوں سے نعوذ باللہ اچھے مسلمان ہیں۔ تمہاری یوتھ کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے۔ اب زیادہ ٹائم نہیں گزرا کہ حمزہ علی عباسی نے ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دیا تھا کہ جناب اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے۔ واضح طور پہ کہا کہ قادیانیوں کو جو پاکستان کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا، کہا یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ ہمارے بڑے، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ میرا فیملی بیک گراؤنڈ سارے کے سارے قادیانی تھے، اور لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے فائنینس سیکرٹری رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کو لیڈ کرتے رہے۔ اسی گھر کے اندر میں نے آنکھ کھولی، یہ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ الحمدللہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی اجالوں میں داخل فرما دیا۔ اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھر سے نکالا گیا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے۔ میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا، میرا مرنا میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ الحمدللہ اسی گھر کے اندر پھر سارے مسلمان ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے گھر کا بیٹی ہوں۔ ہمارے گھر والے واضح طور پہ کہتے تھے، جب بھی قادیانیوں کی کوئی میٹنگ ہوتی کہتے تھے پاکستان کی آئی کو ہم جوتی کی نوک پہنتے ہیں جس میں ہمیں کافر کہا گیا، اور ہمارے بڑے ہمیں ٹرین کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا جب بھی مسلمان ملے یہی بولو، جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، جو نماز تیری وہی نماز میری، جو قرآن تیرا وہی قرآن میرا۔ ملا ظالم ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن
ظالمانہ ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے پوتر ہیں، اور ہمارے بڑے ہم سے یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو قادیانی کرو، لڑکیاں ہم دیں گے، پیسہ ہم دیں گے، نوکری ہم دیں گے، جائیداد ہم دیں گے، خود کو مسلمان شو کر کے مسلمان کا ایمان برباد کرو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ان کا یہ کہنا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر ان کا کفر، ان کا دجل، ان کا فریب یحییٰ مختار نے ایک ایک کر کے ان کی کتابوں کے ریفرنسز دے دے کے اسے 10 بار کیا ہے۔ میں صرف چند حوالے دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ مختار نے ایک بات کی، کہا کہ ختم نبوت کا عقیدہ جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، مختلف آیات کے اندر مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف مثالوں سے میرے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 سے زیادہ آیات مبارکہ کے اندر ختم نبوت کا اناؤنس فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا حبیب آخری نبی ہے، اس کے بعد اب قیامت تو آئے گی، لیکن ذرا بولیے گا کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا نہیں؟ یحییٰ مختار نے بولا 210 احادیث مبارکہ ہیں جن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح مختلف زاویوں سے کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں۔ فرمان علی شان ہے انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا میننگ مطلب معنی آقا نے خود ہی ارشاد فرما دیے، فرمایا لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ مختار نے یہ دلائل دیتے ہوئے یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی۔ کتاب کا نام ذرا ریفرنس نوٹ کیجیے گا، روحانی خزائن ہے، والیوم نمبر 21 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قزار، قادیانیوں کے پریس ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے یہ کتاب چھپی ہے، اور قومی اسمبلی کی اس کاروائی کے اندر اس کتاب کا یہ ریفرنس موجود ہے۔ اس وقت ریئل بک میرے ہاتھ میں ہے، اور آگے سنیے، جس کا جی چاہے قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org اس پہ جا کے یہ ریفرنس دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پیج نمبر 354 پہ سنیے اس نے کیا کہا، ختم نبوت کے عقیدے کا صرف انکار نہیں کیا بلکہ نعوذ باللہ ختم نبوت کے عقیدے کو گالی بھی دی ہے، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ۔ سنیے کیا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ نیچے کہتا ہے جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہو، میں ایسے مذہب کا نام معاذ اللہ شیطانی مذہب رکھتا ہوں، رحمانی مذہب میں اس کو نہیں کہتا۔ یحییٰ مختار نے کہا جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے قرآن پاک کی 100 آیات کو جھٹلاتے ہوئے قرآن کی 100 آیات کو لغو کہے، باطل کہے، شیطانی کہے، 210 احادیث کو جھوٹا کہے، اب یہ لاکھوں بار بھی کروڑوں بار بھی کلمے پڑھتا رہے، یہ بدترین کافر ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اچھا، انہی دلائل میں سے ایک دلیل یہ پیش کی گئی، اس سے پوچھا گیا کہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب یہ ڈرامے باز تو ہیں، وہ جی ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی رسول مانتے ہیں۔ پوچھا مرزا قادیانی کون ہے؟ کہا یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، نعوذ باللہ یہ نبی کا سایہ ہے۔ آگے سے مرزا ناصر نے یہ بات کی، لکھا ہوا ہے، پڑھ سکتے ہیں، کہا نعوذ باللہ جو مرزا قادیانی ہے یہ نبی پاک کا سایہ ہے۔ پوچھا یہ تو بتا یہ زمانہ کس کا ہے، یہ پیریڈ کس کا ہے،
یہ ٹائپ کس کا ہے؟ کہا ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ زمانہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہتا ہے بالکل کتاب تو ہماری ہے۔ کتاب کا نام روحانی خزائن ولیوم نمبر 17 لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب، چھاپنے والے تم؟ کہا بالکل ہم نے اس کو پرنٹ کیا ہے، ہمارے گرو نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یحییٰ بختیار نے پیج نمبر 445 یہاں وہاں پہ کھول کے بیان کیا۔ اسمبلی کی کارروائی میں اس کا تذکرہ ہے، اس نے نعوذ باللہ لکھتا ہے، کہتا ہے تم خوب توجہ کر کے سن لو، توجہ آپ بھی کیجیے گا، کہتا ہے تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس نے محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ محمد کا زمانہ بیت گیا، محمد کا ٹائم چلا گیا۔ کہتا ہے اب سورج کی کرنوں کی برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ میں مرزا قادیانی ہوں۔ یحییٰ بختیار نے کہا اور مجھے بتاؤ، انصاف کرنا کہ جو بندہ یہ کہے کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، اب مرزا قادیانی کا زمانہ ہے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ سارے دلائل قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے۔ بات کو شارٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ صرف 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، بلکہ اس سے پہلے ایک اور ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بختیار نے سارے کے سارے پارلیمنٹیرین سے سوال کیا، کہا یہ تو بتائیے آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے، سر حدیث صاحب کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ نہیں، ہم میں سے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ لعنتی تھا، یہ کافر تھا، ختم نبوت کا یہ منکر تھا، ذلت کی زندگی بسر کر کے ذلت کی موت لیٹرین کے اندر عبرتناک موت گر کے کتے کی موت مر گیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی۔ تب یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ میرے بھائی راؤ عبد الرحیم صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائی جناب قاسم علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، سلیم چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے پوچھئے یہ سارے کے سارے حوالہ جات قومی اسمبلی کے اندر پیش کیے گئے جن کی پیش پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ کتاب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 ہے۔ اس میں سنیے کیا لکھتا ہے، توجہ، کہتا ہے نعوذ باللہ جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں ہے۔ یحییٰ بختیار نے بولا کہ یہ جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرینز تشریف فرما ہیں، یہ معزز ہیں، یہ کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے ولد الحرام ہو، تم میں سے حلال زیادہ کوئی نہیں ہے۔ پوری امت کو، بڑے بڑے صلحاء کو، بڑے بڑے اولیاء کو، غوث کتب ابدال اہل اللہ صلاح کو اس بے ایمان نے نعوذ باللہ ولد الحرام کہا ہے کہ جو لعنتی پوری امت کو ولد الحرام کہے، اس کے اپنے حرامی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بولیے صحیح بات، نہیں شک ہو سکتا ہے۔ یہ سارے حوالے پھر یحییٰ بختیار نے ایک بڑی زبردست دلیل کی پیش کی، کہا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور رب، کوئی اور خالق، کوئی اور مالک ہو سکتا نہیں۔ یہ کتاب کا نام تذکرہ، پکنے والا مرزا قادیانی قذاب، ربوہ کا نام، ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی، ربوہ کی سٹیمپ موجود ہے۔ جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ انجیل، قرآن، زبور، قرآن وحی مقدس ہے، کہا سنو قادیانی کہتے ہیں یہ جو تذکرہ ہے نعوذ باللہ یہ بھی وحی مقدس ہے۔ اسی تذکرے کے صفحہ نمبر 75 پہ اس نے صاف لکھا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ کہا نعوذ باللہ اب قرآن اس پہ قادیان میں
دوبارہ اترا ہے. میری جتنی باتیں ہیں معاذ اللہ اب یہ بھی قرآن ہے. یہ تذکرہ اس کا سٹیٹس بھی نعوذ باللہ قرآن والا ہے. یہی کتاب پیج نمبر 192 پہ ایک ریفرنس پیش کیا گیا. سنیے اس میں کیا بکتا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں خدا ہی ہوں. پوچھا گیا یہ تو بتاؤ جو معاذ اللہ یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا, کش میں دیکھا, خواب نہیں بلکہ کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں, میں نے یقین کیا میں خدا ہی ہوں, یہ دعویٰ خدائی کرنے والا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہی کتاب اس سے اگلے صفحے میں کہتا ہے جب میں خدا بنا نا میں نے دیکھا یہ زمین, یہ آسمان, یہ کائنات جو پروردگار نے اس سے قبل تخلیق کی تھی, کہا نعوذ باللہ ناقص ہے, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے. میرے پاس لاہور جناح ہسپتال کی ایک ڈاکٹر لڑکی سر MBBS اس نے کیا تھا, اس کا ایک دوست ہمارے گھر میں لے آیا, قادیانی تھی, اس کے سامنے میں نے یہی بات پیش کی. میں نے کہا مجھے بتائیے مرزا قادیانی قذاب, یہ اس کی شکل ہے, یہ اس کی تصویر میں نے کہا میرے پاس ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھو. یہ کہتا ہے کہ یہ زمین, یہ آسمان پھر میں نے صحیح کر کے پیدا کیے. اللہ نے جو پیدا کیے ناقص تھے, اللہ نے پیدا کیا سیٹنگ آؤٹ تھی, میں نے سیٹنگ کر کے بنائی. میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ, ڈاکٹر ہو, MBBS کیا ہے, پڑھی لکھی لڑکی ہو, اس کی آنکھیں دیکھو, ذرا غور سے دیکھو, ایک آنکھ سلیم آئی چھوٹی, دوسری بڑی, ایک آنکھ کا بلب سیور کا, دوسری کا 60 کا. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ یک چشمے گل جو ساری زندگی اپنی آنکھ بنا نہیں سکا, کائنات بنا اپنی سیٹنگ آؤ گے, آنکھ نہیں بنا سکا کائنات. الہیہ بختیار نے کہا یہ کوئی یقین نہ لڑکی ہنس پئی, ہنسی چھوٹ گئی, کہتی ہے تو کوئی فاضل العقل ہے. کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو. ماشاءاللہ مجھے اللہ کے اندر اپنے الحقیقہ کے اندر ماشاءاللہ پرنٹ بھی ہوا تھا اس لڑکی قبول اسلام کا واقعہ. تو میں بات کو شارٹ کرتا ہوں, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے دلائل قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے نعوذ باللہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. اس نے کہا استغفر اللہ, میں دنیا کے اندر صرف نبی بن کے نہیں آیا بلکہ دنیا کے اندر دوبارہ میں محمد بن کے آیا ہوں. یا بختیار نے, اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی کے اندر جو دلائل پیش کیے, کہا جس طرح ہندو کہتے ہیں انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں, مرتا ہے, روح نکلتی ہے, پھر دنیا میں آتا ہے, پھر مرتا ہے, پھر آتا ہے, 7 جنم. کہا اسی طرح قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کے بھی 2 جنم ہوئے ہیں. پیج نمبر 270, 271, 272, 273 اس کے 4 پیجز پہ گندے قلم سے, گندی سیاہی سے یہی لکھتا ہے. کہتا ہے محمد دنیا میں 2 بار آئے, پہلی بار مکہ میں آئے, دوسری بار قادیان میں, میرے روپ میں, میرے وجود میں, نعوذ باللہ میری شکل میں, میری صورت میں قادیان میں پھر سے آئے. کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ میری اسپرچول پاور, روحانی طاقت پہلے محمد سے کہتے ہیں اقوی ہے, اکمل ہے, اشد ہے, اعلیٰ ہے. کہتا ہے لوگوں پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا, اور نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہوں. کہا گیا کہ جو لعنتی خود کو 14ویں رات کا چاند کہے, حضور سرور کائنات کو ایک رات کا چاند کہے, یہ گستاخ رسول بھی ہے, یہ کائنات کا بدترین کافر بھی ہے. اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا. قادیانیوں کو آپ کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دے دیا. یہ روتے چیختے چلاتے, کبھی کوئٹہ ہائی کورٹ, کبھی لاہور ہائی کورٹ, کبھی کدھر کبھی کدھر. جناب ہمارے ساتھ تو یہ ظلم کر دیا گیا کہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا. کہا یہ تو ظلم ہے. یہ چلتے چلتے جناب لاہور ہائی کورٹ پہنچے. میرے بھائی فاضل دوست سلیم چشتی صاحب, راؤ عبدالرحیم صاحب, قاسم شاہ صاحب جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس
جی اختر صاحب نے اس وقت قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے قادیانیوں کے خلاف تاریخ ساز ایک فیصلہ دیا. صرف 2 حوالے پیش کروں گا. اس کتاب کے جج صاحب نے جو 2 حوالے پیش کیے کہ قادیانی کائنات کے کابر ہیں، پروردگار کی عزت پہ انہوں نے حملے کیے، انبیاء کی عزت پہ انہوں نے حملے کیے، حضور سرور کائنات کی ناموس پہ انہوں نے حملے کیے، میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کی شان میں انہوں نے بکواسات کی. تو جو اتنی بکواسات کرے، کفریات کی حد ہو گئی. یہ بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے. اس کا ریفرنس جج صاحب نے اپنے فیصلے میں پیش کیا. جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ 1992 PCR.LJ 2351 اس کے اندر جج صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا. کہا سنو قادیانی کتنے بڑے گستاخ ہیں. اس کے اندر مرزا قادیانی قضا پیج نمبر 194 پہ سنیے کیا کہتا ہے. امام علی مقام سیدنا شہید کربلا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، حیدر کرار کے پیارے بیٹے، خاتون جنت کے لخت جگر شاہ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہو. اس عظیم ہستی کو، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو قادیان کے پاگل کتے نے نعوذ باللہ گالی دی ہے. میرے پاس اس سے کم الفاظ اس کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر سنیے کیا بکتا ہے، ہمیں تانا مارتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے. کہتا ہے کیا تو انکار کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ ذکر حسین کرنا بس اسلام پہ ایک مصیبت ہے. اور ذکر آل رسول کو کہتا ہے اسلام پہ مصیبت ہے، ذکر حسین کو کہتا ہے اسلام پہ مصیبت ہے. کہتا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس خون کا ڈھیر ہے. کہتا ہے لوگوں میں کستوری، میرے سامنے امام حسین، نعوذ باللہ خون کا ڈھیر ہے. جج صاحب نے اس فیصلے کے اندر یہ حوالہ پیش کیا اور کہا کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں. قادیانی روکتے، چیختے، چلاتے، آخری بار سپریم کورٹ پہنچے. سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا. 1993 SCMR ظہیر الدین برام سرکار 1718 سپریم کورٹ کے اس فل بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. کہا قادیانی یہ 7 معنی رسول ہیں، اگر قادیانیوں کو اپنی پریچنگ کی پرمیشن دے دی جائے ایک اور سلمان رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہے. یہ کتاب کا حوالہ سپریم کورٹ نے پیش کیا. کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنس، یہ بھی دنیا کے وضاحت پر نظر. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام بہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. پیج نمبر 158 ہے. سنیے کیا لکھتا ہے. لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا. کہتا ہے بس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے. کہتے ہیں اس لیے قادیانیوں جب بھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد کہا نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیا کرو. سپریم کورٹ نے کہا تم عام کافر نہیں، تم دھوکے باز کافر ہو. اور سنو دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. قادیانی آج تک یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو ہم جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں. یاد رکھنا اس آئین کو بنوانے کے لیے اب 73 کے آئین کو پہلی شکل میں بحال کرنے کے لیے پھر سے کوششیں کی جا رہی ہیں. یونائٹڈ نیشن ہو، امریکہ ہو، UK ہو، تیرے وطن کے اندر ختم نبوت کے قوانین میں تبدیلی چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. ناموس رسالت کے قوانین کے اندر چینجنگ چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم یہ ہونے نہیں دے سکتے. ہمارے کافرین نے اس دھرتی ماں کو حاصل کرنے کے لیے خون کی ندیوں کو عبور کیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں.
ختم نبوت کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں. اور یاد رکھنا یہ دھرتی ماں اس کی رجسٹری حضور سرور کائنات کے نام ہے. اسلام کی بیس پہ وطن کو حاصل کیا گیا. انشاءاللہ ہر حال میں اس پاکستان کے اندر ختم نبوت کے ڈنکے انشاءاللہ بجتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک دم میں دم باقی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے قوانین کی, ختم نبوت کے قوانین کی, ناموس رسالت کے قوانین کی انشاءاللہ ہمیں حفاظت کرنا آتا ہے. اپنے اپنے حصے کا رول پلے کیجئے, اپنے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے. چراغ اسلام پاکستان پوری دنیا کے اندر بالخصوص پورے پاکستان کے اندر جو ورکنگ ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس عظیم طلبہ اسلام کی عظیم تحریک کا ساتھ دیجئے. اللہ کے ایک ولی حضرت پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ کے اس ولی نے ختم نبوت کی اس عظیم تحریک کا, طلبہ اسلام کی اس عظیم تحریک کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ اپنے بزرگوں سے یہی وعدہ ہے کہ جب تک دم میں دم باقی ہے انشاءاللہ ہر حال میں ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, قبر روشن ہو جائے گی. اقبال کی روح چلتی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.